عشق محبت عشق محبت آنا حسرت آنا حسرت عشق محبت عشق محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، آج سراج الامہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، رئیس الفقہاء، تاجدار فقہ، حافظ قرآن و احادیث، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سراپا قدس کے ضروری موقع پر دیوان اولیاء امت جانثار مسلک اعلیٰ حضرت لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت علی رضا نوری مد ظلہ النورانی نے انتہائی باوقار و پربہار بزم کو صدرش کے انجمن بنایا ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ زندگی کے اتنے اہم سے اہم تر گوشے ہیں کہ اگر کسی ایک گوشے پر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن اور کئی راتیں گزر سکتی ہیں۔ اس وقت تفصیلات کا قطعی موقع نہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کی چند نورانی و عرفانی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات سامعین، کسے معلوم تھا کہ سرزمین کوفہ میں ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت معرض وجود میں آئے گی کہ جس کی خدا داد، بے مثال ذہانت و فطانت اور تبحر علمی اور تمحص فنی کے ذریعہ پوری دنیا سرفراز و بہربر ہوگی۔ آج ہمارے سامنے جو فقہ اسلامی کا گراں مایہ سرمایہ موجود ہے، یہ اسی ذات مقدسہ کی قد و کاوش، محنت و مشقت اور سعی پہم کا نتیجہ ہے۔ یہ سرمایہ نہ صرف ایک ملک تک محدود و محصور ہے، بلکہ پوری دنیا اس سے کل بھی مستفاد تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک مستفیض رہے گی۔ یہ وہی شخصیت ہے جسے دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت کوفے کی سرزمین پر حضرت ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما کے کاشانہ اقدس میں ہوئی۔ صاحب شرح تحفہ نصاحہ کے قول کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک زینہ بزینہ پہنچتا ہے۔ اس طرح آپ کی خاندانی نسبت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتی ہے۔ یہی نسبت آپ کی باوقار زندگی کی رفعت و منزلت کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ کے تعارف کے لیے مینار نور سے کم نہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت
آیتم من آیات اللہ تعالی اور معجزتم من معجزات النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکمل آئینہ دار تھی۔ یہ جو جملہ میں نے عرض کیا یہ محض الفاظ کی بازی گری پر مشتمل نہیں بلکہ ایک روشن حقیقت ہے جو چند منٹوں کے بعد آپ کی گوناگو محیر العقول صفات کے درمیان کھل کر سامنے آ جائے گی۔ حضرات سامعین، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بلندی شان پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے سالہ سال قبل بشارت دی تھی۔ یوں فرمایا تھا سیاتی من بعد رجل یحیی السنۃ و یمیت البدعۃ وہو نعمان بن ثابت او کما قال، یعنی میرے بعد ان قریب ایسا شخص اس خاکدان گیتی پر آئے گا جو میری سنتوں میں تازہ روح پھونکے گا اور بدعتوں کا قلعہ کما کر دے گا۔ حضرت احیاء بن معاذ رازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کروں؟ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند علمی ابی حنیفہ، یعنی ابو حنیفہ کے علم کے نزدیک۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے کہ ناگہاں سرکار ابد قرار رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جمعہ کا نزول ہوا۔ جب آپ نے سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تلاوت فرمائی تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور تلاوت کردہ آیت میں آخرین سے مراد وہ کون شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اب تک ہم سے ملاقات نہیں کی؟ صحابہ کرام کے اس سوال پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا تو بھی آپ خاموش رہے۔ جب بار بار مذکورہ سوال دہرایا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر دست مقدس رکھ کر بڑے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنا لہ رجال من ہؤلاء، یعنی اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اسے ضرور پالیں گے۔ حضرات سامعین، یاد ہے اس حدیث پاک میں رجال من ہؤلاء سے مراد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان نے حضرت امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے بعد شاگردوں کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے۔ امام اعظم کی قدر و منزلت میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مقدس دعاؤں کو خاصا دخل ہے۔ جب حضرت امام اعظم کے والد گرامی کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت امام اعظم کے دادا حضرت نعمان مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آپ کو دعا کے لیے لے گئے۔ مولا کائنات نے ان کی اولاد کے حق میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا فرمائی، نیز کئی بشارتیں دیں۔ حضرت اسماعیل بن حماد کے قول کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں اور بشارتوں کی کما حقہ مصداق بلا شبہ حضرت امام اعظم کی ذات گرامی بنی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حصول تعلیم کے بعد تجارت کے میدان میں قدم رکھا اور آپ نے اپنی خدا داد
صلاحیت کی بنیاد پر بڑی قلیل مدت میں اس میدان میں یعنی میدان تجارت میں بھی اپنی انفرادی شناخت قائم کر لی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھا گیا کہ جب انسان تجارتی میدان میں اترتا ہے تو اس قدر مشاغل میں گھر جاتا ہے کہ اس کے دینی رجحان، حزم و تقوی اور زود و ورع میں بہت حد تک کمی آ جاتی ہے اور قدم قدم پر دنیاوی مصروفیات حائل ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترہ امتیاز وصف تھا کہ آپ نے تجارتی ہمہ ہمی کے باوجود اپنے تقوی میں ذرہ برابر بھی کمی آنے نہیں دی، اور رفتہ رفتہ آپ دنیاوی امور سے شدید ترین نفرت ہونے لگی۔ پھر آپ نے خلوت گزینی اور گوشہ نشینی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ہمہ وقت دنیا و مافیہ سے بے خبر خداوند قدوس کی یاد میں منہمک کو مستغرق رہنے لگے۔ لیکن خداوند قدوس کو یہ کب گوارا تھا کہ مستقبل کے امام کے فیض و برکات سے خلق اللہ یکسر محروم رہ جائے۔ چنانچہ ایک بار حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو خواب تھے، بخت بیدار ہوا، تقدیر کا ستارہ چمکا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے میری سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم دنیا سے اپنی توجہ نہ ہٹاؤ۔ پھر کیا تھا رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے فوراً بعد حضرت امام اعظم نے مزید حصول تعلیم کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ آپ کی شان علمی کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 نہیں 4000 اساتذہ سے اس قدر استفادہ کیا کہ آپ کا مقدس سینہ علم و عرفان کا لازوال گنجینہ بن گیا۔ پھر آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزار دی اور ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ دنیا آج تک ان کی تمثیل پیش کرنے سے قاصر ہے اور تا قیامت قاصر رہے گی۔ جہاں تک آپ کی علمی کارکردگی کا تعلق ہے، اس امر کا ذکر کرنا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے کہ آپ کے سامنے سب سے پریشان کن مسئلہ جو حائل تھا وہ تھا وضع حدیث کا سنگین مسئلہ۔ واضعین نے احادیث نبویہ پر بیجا تصرف کر کے اختلاط فاحش پیدا کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی علمی بصیرت سے ان موضوع یعنی گڑی ہوئی حدیثوں کو الگ کیا اور تدوین فقہ کی اشد ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس اہم امر پر ہماتن مصروف ہو گئے۔ بلا شبہ آپ کی تدوین فقہ پوری ملت اسلامیہ پر ایک ناقابل فراموش احسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا تا قیامت آپ کے اس بے مثال ایثار کی مرہون منت رہے گی۔ بھلا کیوں نہ ہو اگر آپ ہمیں فقہ کے انمول ذخائر عطا نہ کرتے تو یقیناً ہماری زندگی اجیرن بن کر رہ جاتی اور قدم قدم پر ہمیں منہ کی کھانا پڑتی۔ حضرات سامعین، اگر میں یہ کہوں تو قطعی غلط نہیں ہوگا کہ میرے امام اعظم کی پاکیزہ حیات کے اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ زبان برملا پکار اٹھتی ہے، یہ ایسا امام جسے انوکھا امام کہا جائے۔ دراصل جب ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بالاستیاب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ہر وصف میں، آپ کی ہر صفت میں ایک انوکھا پن محسوس ہوتا ہے۔ خواہ آپ کی ذہانت و فطانت ہو یا آپ کی علمی تمکنت، فقہی بصیرت ہو یا عبادت و ریاضت، خشیت الہی ہو یا حاضر جوابی، یہی وہ انوکھا پن ہے جو آپ کو اپنے معاصرین اور دیگر ائمہ کرام سے ممتاز منفرد کر دیتا ہے۔
تبھی تو آپ کے بے مثال اوصاف کمالیہ کو دیکھ کر برملا زبان پکار اٹھتی ہے، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بی احکام و آثار و فقہ کا آیاتی زبوری علی صحیفہ۔ آپ کی عقل و دانائی اور فہم و فراست پر حضرت علی بن عاصم کا قول قابل سماعت ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضرت ابو حنیفہ کی عقل روئے زمین کے آدھے آدمیوں کی عقل سے تولی جائے تو آپ کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی بصیرت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مبارک قسمیہ فرماتے ہیں، واللہ ہم نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو فقہ میں آپ سے زیادہ بالغ النظر ہو۔ رہی آپ کی عبادت تو اس پر اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ رات کی نماز میں ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن ایوب زاہد کا قول ہے کہ وہ متبرک مقدس جگہ جہاں امام اعظم کا وصال ہوا، وہاں آپ نے 4 نہیں 7,000 ختم قرآن کیا تھا۔ جب آپ کا قیام مکۃ المکرمہ میں ہوتا تو رات کی شاید ہی کوئی ایسی ساعت ہوتی کہ جس میں آپ کو طواف کی حالت میں نہ پایا جاتا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اقدس میں خشیت الہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک بار نماز عشاء میں امام نے اذا زلزلت الارض زلزالہا سورت کی تلاوت کی تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ ہیبت قیامت سے دہل گیا اور آپ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ صبح تک آنکھیں اشک بار رہیں، اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑے یوں کہہ رہے تھے، اے ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والے اور ذرہ بھر برائی کا بدلہ دینے والے، اپنے بندے نعمان کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات، یہ خشیت الہی کی زندہ مثال نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتا ہو، جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا ہو، اور جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت و ریاضت خوشگوار فضا میں گزرتا ہو، کیا اس کے لیے جنت کی بہاریں اپنی پلکیں نہ بچھاتی؟ مگر پھر یہ آہو بکا کیسی؟ تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ آپ کے اندر خوف خدا کا ایسا عنصر غالب تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں قیامت کی ہیبت ناکی سنتے ہی آپ لرز اٹھے اور پوری رات خداوند قدوس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ آپ گریہ وزاری کا یہ عالم تھا جب آپ بطریق الحاح بارگاہ خداوندی میں آہو فغاں کرتے تو پڑوسیوں پر بھی رقت طاری ہو جاتی اور سارے پڑوسی آپ کے حال زار پر رحم کرتے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کمالیہ کی یہ بھی ایک مابین امتیاز حیثیت ہے کہ جب آپ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو آپ نے فرمایا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ اطہر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ جسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام المسلمین جیسے مقدس خطاب سے نوازا گیا ہو، اس کی شان و عظمت پر بھلا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ دکھانا۔ آئیے ہم ان مسلم صاحب وقار اکابر ملت کے زرعی اقوال اور قابل قدر تاثرات پیش کریں تاکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید خوبیاں اور ان کا انوکھا پن واشگاف ہو جائے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
برائے حج و زیارت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب کعبۃ اللہ میں آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف لقاء حاصل ہوا تو آپ نے بڑھ کر مصافحہ و معانقہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو فرط محبت میں اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کی اور آپ کے خدام بھی خیریت دریافت فرمائی۔ امام اعظم نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ کا آگے بڑھنا ہی تھا کہ امام جعفر صادق سے آپ کے کسی خادم نے پوچھا، اے شہزادہ رسول، آپ نے جس شخص سے مصافحہ معانقہ کیا ہے کیا آپ ان سے متعارف بھی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم عجیب و غریب بات کرتے ہو کہ جس شخص کے خدام تک کی میں نے خیریت دریافت کی ہو پھر اسے نہ پہچاننے کا کیا سوال؟ اگر تم ان کے تعارف سے ناآشنا ہو تو بغور سنو، یہ شخص کسی معمولی شخصیت کا حامل نہ تھا بلکہ یہ شہر کوفہ کا تاجدار فقہ تھا۔ واضح رہے، یاد رہے سامعین، کوفہ آپ کے عہد پاک میں اسلام کا ایک عظیم الشان بلکہ اسلام کا عظیم ترین علمی مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر والہانہ عقیدت تھی۔ جب کسی مسئلے میں آپ کو الجھاؤ محسوس ہوتا تو آپ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تو آپ کی الجھن دور ہو جاتی اور مسئلے کا حل نکل آتا۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ جب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیار میں پہنچتے تو بجائے اپنے مذہب کے امام اعظم کے مذہب پر عمل کرتے۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، حضور آپ کا یہ فعل تو آپ کے مذہب کے منافی ہے، آپ کے مذہب کے معارض ہے۔ اس پر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بصد افتخار جواب دیتے، کتنے بڑے امام کی بارگاہ میں پہنچ کر مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ندامت محسوس ہوتی ہے۔ یہی جلیل القدر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر فقہ میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف ہی نہیں بلکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سرشار ہو کر یہ بھی ارشاد فرمایا، هو المسک ما کررتہ تتدوع، یعنی امام اعظم کی ذات گرامی مشک و عنبر سے کم نہیں، جتنا تم ان کا ذکر جمیل کرو گے اتنے ہی معطر ہو جاؤ گے، مشکبار ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے بندے احکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کارناموں میں تدوین فقہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے 83,000 مسائل بیان فرمائے۔ سچ فرمایا خطیب خوارزمی نے کہ اگر حضرت ابو حنیفہ کا وجود نہ ہوتا تو لوگ گمراہی اور جہالت کی تیراوتار وادیوں میں ہراساں بھٹکتے رہتے۔ یہ امر مبنی بر حقیقت ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو کچھ کہا جائے کم ہے۔ تبھی تو صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ اگر ہم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا چاہیں تو دفاتر لکھنے کے باوجود اپنے اصل مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے، اب میں تقریر سمیٹ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع تفصیل پیش کی جائے گی۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی شخصیتوں کا وجود دنیا کی نگاہوں میں کھلتا ہے اور نااکبر اندیش دنیا دار انہیں گناگو مظالم کا شکار بناتے ہیں
اور انہیں بے پناہ اذیتوں میں ڈال کر خداوند قدوس کے اشد عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ وقت کے عظیم و جلیل امام کے ساتھ بھی خلیفہ منصور نے ناگفتہ بے برتاؤ کیا اور اللہ صمد انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ خلیفہ منصور نے آپ کو منصب قضا سنبھالنے کی دعوت دی تو آپ نے انکار فرمایا۔ نتیجتاً ظالم نے امام المسلمین حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، اور روزانہ آپ جس میں اقدس پر 10 درزوں کی برسات کی جاتی تھی۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ آپ کا آب و دانہ بھی بند کر دیا گیا، لیکن وقت کے عظیم امام نے ان سارے مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا اور کبھی صبر و شکیب کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خداوند قدوس کی بارگاہ میں انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ عرض گزار ہوئے، مولا تعالیٰ اب بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، تو مجھے لذت وصال سے آشنا فرما۔ امام کی زبان سے یہ جملہ صادر ہونے کے چند روز بعد 2 شعبان المعظم 150 ہجری کو آپ نے دار فانی کو خیر بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے وصال پر ملال کی خبر پھیلتے ہی پوری دنیا اسلام میں کوہرام مچ گیا، چاروں طرف آہ و فغاں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جس نے بھی یہ خبر جانکا سنی وہ غم سے نڈھال ہو گیا، اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، اس کا سینہ پارا پارا ہو گیا، اس کا جگر چھلنی چھلنی ہو گیا۔ حد تو یہ تھی کہ تابعین، محدثین، فقہا بھی اس خبر جاں گسیل کی تاب نہ لا کر سرد آہیں بھرنے لگے اور اپنی زبان سے بے ساختہ پکار اٹھے کہ آج کوفہ میں اندھیرا چھا گیا، دنیا اسلام یتیم ہو گئی اور آج سب سے بڑا عالم جاتا رہا۔ ان بزرگوں کے ان اقوال کی صداقت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد آفتاب عالم تاب کی طرح روشن ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی قبر انور سے یہ صدا مسلسل 3 رات تک فضا میں گونجتی رہی، ذهب الفقہ فلا فقیہ لکم فاتقوا اللہ، اور یہی آواز آپ کے جلال علم اور شان تقوی پر مہر ثبت کر گئی اور ظالموں کے دلوں پر ہتھوڑے چلاتی رہی۔ حضرات، اب آئیے معمول کے مطابق چلتے چلتے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان پر میں نے جو منظوم عقیدت کا خراج پیش کیا ہے آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ نائب حیدر کرار امام اعظم، نائب حیدر کرار امام اعظم، نائب حیدر کرار امام اعظم علم و حکمت کے ہیں گلزار امام اعظم، ہے ائمہ میں مقام ان کا بلند و بالا، ہے ائمہ میں مقام ان کا بلند و بالا، تابعیت سے ہیں سرشار امام اعظم، تابعیت سے ہیں سرشار امام اعظم، واضعین ان سے ہوئے سارے جہاں میں رسوا، واضعین ان سے ہوئے سارے جہاں میں رسوا، ہیں حدیثوں کے نگہدار امام اعظم، ہیں حدیثوں کے نگہدار امام اعظم۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں جو تاریخی حقیقت ہے کہ مسئلے 80,000 آپ سے ہیں مستنبت، کم سے کم قول 80,000 کا ہے، میں تقریب میں 83,000 کا بھی قول پیش کیا ہے۔ بہرحال مسئلے 80,000 آپ سے ہیں مستنبت، فقہ کے مطلع انوار امام اعظم، فقہ کے مطلع انوار امام اعظم۔ اور ابھی آپ نے دوران تقریر یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ سورہ زلزال جو تلاوت کی امام نے نماز عشاء میں، تو آپ اشک آلود ہو گئے، آپ کی
ریش مقدس آنسوؤں سے تربتر ہو گئی۔ شعر سنیے گا، سنتے ہی سورہ زلزال ہوئے اشک آلود، سنتے ہی سورہ زلزال ہوئے اشک آلود، رحمت رب کے ہیں حقدار امام اعظم، رحمت حق کے ہیں حقدار امام اعظم، اور سامنے ان کے جبینیں عقلا کی ہیں خم، سامنے ان کے جبینیں عقلا کی ہیں خم، عقل و دانش کے ہیں مینار امام اعظم۔ اور یہ شعر بھی آپ بغور سماعت کریں، آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ روبرو ان کے کھڑے ہیں فقہا سب بستہ، روبرو ان کے کھڑے ہیں فقہا سب بستہ، حسن اقوال کے معیار امام اعظم، اور عالم خواب میں 100 بار ہوئے خوب ہوئے۔ شعر سنیے گا آپ، یہ بھی حقیقت کا کات شعر ہے۔ عرض کیا ہے کہ عالم خواب میں ہوئے، عالم خواب میں 100 بار ہوئے خوب ہوئے، رب کے دیدار سے سرشار امام اعظم، رب کے دیدار سے، رب کے دیدار سے سرشار امام اعظم۔ حضرت شافعی مذہب پہ کریں جن کے عمل، اس شعر کی حفاظت کرنا بھولیے گا نہیں سامعین۔ عرض کیا ہے کہ حضرت شافعی مذہب پہ کریں جن کے عمل، مجتہد ایسے ہیں زوبار امام اعظم، مجتہد ایسے ہیں زوبار امام اعظم، اور ان سے رہتا ہے سراسیمہ تنزل کا شعور۔ اس شعر پہ غور کیجئے گا، ان سے رہتا ہے سراسیمہ تنزل کا شعور، یوں ترقی کے ہیں آثار امام اعظم۔ قبل آمد دی دعا شیر خدا نے ان کو، قبل آمد دی دعا شیر خدا نے ان کو، جلوے بخت ضیابار امام اعظم، جلوے بخت ضیابار امام اعظم۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ قول سرکار لنا لہ کے ہیں مصداق مبین۔ میں نے حدیث پاک تقریباً پیش کی تھی، آپ کے ذہن شریف میں ہوگی، اشارہ کر رہا ہوں، قول سرکار لنا لہ کے ہیں مصداق مبین، رفعت شان کے شہکار امام اعظم، رفعت شان کے شہکار امام اعظم۔ اور قول ہے حضرت جعفر کا، ہیں وہ اعلیٰ فقیر، قول ہے حضرت جعفر کا، ہیں وہ اعلیٰ فقیر، مدحتوں کے ہیں سزاوار امام اعظم، مدحتوں کے ہیں سزاوار امام اعظم۔ اب آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ 20 دن پڑھتے رہے لوگ جنازے کی نماز۔ یہ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، ناقابل فراموش۔ 20 دن پڑھتے رہے لوگ جنازے کی نماز، ہیں محب شہ ابرار امام اعظم، ہیں محب شہ ابرار امام اعظم۔ اب مقطع سماعت کریں کہ ان کے اذکار سے وابستہ ہے روحانی سکون، ان کے اذکار سے وابستہ ہے روحانی سکون، قدسی قندیل دل تار امام اعظم، نائب حیدر کرار امام اعظم، علم و حکمت کے ہیں گلزار امام اعظم۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔